السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں خطبے سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی تھیں۔ اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اگر یوں کہہ دیتے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن مصنف نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک تو ضروری، پھر نہایت ہی، یہ دو طرح سے تاکید کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ قرآن مجید کو تجوید سے ہی اور قواعد کی رعایت کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، صاف صاف اور واضح پڑھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجوید کی اہمیت، قرآن کی اہمیت کے پیش نظر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ نہیں صرف فرمایا بلکہ کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی مفعول مطلق کے ذریعے مصدر لا کر کے بہت زیادہ تاکید اس کی پیدا کی گئی۔ اس لیے اگر یوں کہتے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تو یہاں پر بھی ایک اعتبار سے حکم تھا، اور حکم اس کے اندر بھی تاکید ہوتی ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے ترتیلہ استعمال کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے تاکید کرنے کی کہ چونکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم یہ قرآن کریم سے، حدیث نبوی سے، اجماع امت سے اور قیاس سے، یعنی چاروں دلیلوں سے، جس کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، چاروں دلیلوں سے اس کا ثبوت ہے۔ تو چاروں دلیلوں سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے مصنف نے نہایت ہی ضروری کا لفظ بڑھایا، یعنی تاکید در تاکید کی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو ترتیل یعنی تجوید سے ہی نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس کی تفسیر میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تجوید الحروف ومعرفت العقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ قرآن اسی طرح سے پڑھا جائے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو ترتیل اور تجوید سے ہی نازل کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ثبوت آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کا ثبوت اجماع امت سے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تجوید کے وجوب کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ اور قیاس سے اس کا ثبوت اس طرح سے ہوتا ہے کہ قرآن عربی ہے، لہذا اس کی عربیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں، تو ایک جواب یہ ہے کہ قرآن عربی ہے اور اس کی عربیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جودوا القرآن وزینوہ وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. جودوا القرآن وزینوہ وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به، کہ قرآن جو ہے عربی ہے اور عربیت کو، اس کی عربیت کو باقی رکھنا ضروری ہے. تو گویا کہ اور اس کی عربیت اسی وقت باقی رہے گی جب کہ اس کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے. نیز قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے سے تلاوت اور ادا میں زینت و خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، لہذا کسی عاقل اور بالغ کے لیے مناسب نہیں کہ اس علم کو چھوڑ دے جس سے کلام الہی کی خوبیوں میں اضافہ ہوتا ہے. بہرحال چاروں دلیلوں سے یہ تجوید کا ثبوت ہے، اس لیے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ کہا کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تجوید سے نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا. خطاوار یعنی غلطی کرنے والا. یہاں پہ خطاوار کا ترجمہ گناہگار کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہر غلطی قرآن کے اندر، تجوید کے اندر ہر غلطی وہ گناہ کا سبب نہیں ہے، اس وجہ سے خطاوار کہا، گناہگار نہیں کہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر خطا جو ہے گناہ کا سبب نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا مطلب گناہگار ہی ہے تو وہ اس کی تعویل یہ کرے گا کہ چونکہ تجوید سے نہ پڑھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، قرآن کی نافرمانی کی، اس لیے جو ہے اور حدیث کی بھی نافرمانی کی، اس لیے اس مخالفت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. بہرحال خطاوار کو عام رکھا جائے کہ اس میں جو ہے غلطی کرنے والا. اب غلطی کرنے والا کس طرح کا ہے؟ تو کوئی ایسا ہوگا غلطی کرنے والا جس کو ہم گناہگار کہیں گے. بہرحال تو خطاوار کہلائے گا. اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مزید تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا. یہاں سے لے کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس خطا کی اور اس غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ کس کس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے. تو کہا کہ اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا تو تجوید سے نہ پڑھنے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. اب یہ ایک حرف جو دوسرے حرف سے بدلتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرف عربی ہی رہتا ہے گرچہ بدل جاتا ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں قل، قاف، اور اسی کو آپ پڑھیں کل، تو قل کہنے کے معنی میں ہے کہو، اور کل کھاؤ. اسی طرح سے صیف گرمی کے معنی میں موسم گرما، اور آپ اس کو بغیر صفت استعلاء کے پڑھیں تو کہیں گے سیف، سین ہو جائے گا. تو سین کے معنی تلوار کے ہیں، سین سے جو ہے تلوار کے معنی میں ہے. تو اس طرح سے حرف بدلا لیکن بدل کر کے وہ عربی ہی رہا. لیکن کبھی کبھی وہ حرف بدل کر کے دوسری زبان کا حرف بن جاتا ہے، عجمی بن جاتا ہے. مثلا آپ جو ہے ضاد کو ڈال پڑھ دیں، دال کو ڈال پڑھ دیں، تا کو ٹے پڑھ دیں، تو یہاں تک بدل جاتا ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی تو یہ ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا. گویا کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ غلطیوں کی تقسیم کر رہے ہیں، اور غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے بڑی اور واضح غلطی. اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے جس کو ہر طرح کے لوگ سمجھ لیں، یعنی عام اور خاص دونوں طرح کے لوگ اس کی غلطی کو سمجھ لیں، اس کو کہا جاتا ہے لحن جلی. اور ایک ہے لحن خفی جس کو صرف عالم
یعنی اس فن کے جاننے والے سمجھیں، اس کو کہا جاتا ہے لحن خفی۔ تو یہ کوئی جامع تعریف نہیں ہوئی۔ جامع تعریف اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لحن جلی ایسی غلطی کہلاتی ہے جو مخارج یا صفات لازمہ میں ہو، یعنی مخارج اور صفات لازمہ میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور جو صفات عارضہ میں غلطی ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ بہرحال تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا۔ دوسری صورت بتلا رہے ہیں کہ کوئی حرف گھٹا دیا، مثلا حروف مدہ میں جو ہے کمی کر دی۔ حروف مدہ میں کمی کر دی، عام طور سے یہی جو ہے گھٹانے اور بڑھانے کا مسئلہ حروف مدہ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کہیں پر جو ہے حرف مد نہیں ہے اور وہاں پہ لگا دیا، کہیں پر ہے تو اسے گرا دیا۔ جیسے کوئی حرف گھٹا دیا، جیسے مثال کے طور پہ ہے قالا ربنا ظلمنا، قالا الف کے ساتھ ہے، اب اس کو کسی نے پڑھا قال ربنا تو الف کو کم کر دیا اس نے۔ لم یلد ولم یولد، یولد ہے یا کے بعد واو ہے، اب کوئی پڑھ رہا ہے لم یلد ولم یولد، یولد پڑھ رہا ہے، واو کو کم کر دیا۔ یا اسی طرح سے کوئی حرف بڑھا دیا، تیسری صورت بتلا رہے ہیں کہ کوئی حرف بڑھا دیا تو یہ بھی جو ہے لحن جلی اور جو ہے غلطی کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پر کان یأکلانی کہہ دیا، کوئی حرف بڑھا دیا۔ اچھا جیسے الحمدللہ، الحمد دال پر پیش ہے، اب اس نے یوں پڑھا الحمد للہ میں ہا کے بعد ہا پر جو ہے صرف زیر ہے، تو اب پڑھ رہا ہے الحمد للہ، تو یہاں پر جو ہے الحمد کی دال کے بعد جو ہے واو بڑھا دیا، للہ کے ہا کے بعد جو ہے یا بڑھا دیا، تو یہ حرف کیا کہتے ہیں بڑھانا ہو گیا۔ یا اسی طرح سے حرکات میں غلطی کی، حرکات میں غلطی کی، کوئی بھی جو حرکت زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ زبر، اس طرح کچھ بھی کر دیا۔ جیسے انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، اب پڑھ رہا ہے انعمت علیہم۔ قتل داؤد جالوت، اب اس نے پڑھ دیا قتل داؤد جالوت، دال پہ جو زبر تھا، یہ دال پہ جو پیش تھا اس کو زبر پڑھ دیا، اور تا پہ جو زبر تھا اسے جو ہے پیش پڑھ دیا۔ تو اس طرح سے حرکات میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہے کہ اگر جو ہے وہ ساکن کو متحرک پڑھ دیا، ساکن کو متحرک پڑھ دیا، ساکن کو متحرک پڑھنے کی وجہ سے بہت فوش غلطی ہو جاتی ہے اور معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہے خلقنا، خلقنا قاف پہ زبر ہے، خلقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب اس کو کسی نے پڑھا خلقنا، ساکن کو متحرک کر دیا، خلقنا، تو اب اس کا مطلب ہو گیا اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور خلقنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا کہیں پر تو وہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، اب آپ نے اس سے پڑھا خلقنا تو یہ ہو گیا ساکن کو متحرک کرنا، اور اس متحرک کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یا متحرک کو ساکن کر دیا، متحرک کو ساکن کر دیا، جیسے احد عشر کوکب، احد عشر، اب کوئی پڑھ رہا ہے احد عشر، احد عشر پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ہے شین کے زبر کو یعنی متحرک جو شین تھی اسے ساکن کر دیا، اب پڑھ رہا ہے احد عشر وغیرہ ذالک۔ بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی کے واقع ہونے کی 6 صورتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، دوسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دیا جائے،
تیسری صورت ہے کوئی حرف بڑھا دیا جائے، چوتھی صورت ہے کہ حرکات کو بدل دیا جائے، حرکات میں غلطی کی جائے، پانچویں صورت ہے ساکن کو متحرک کر دیا جائے، چھٹی صورت ہے متحرک کو ساکن کر دیا جائے۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ آپ دیکھیے عبارت میں ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ اب یہاں پر خطاوار کی ایک قسم ہو گئی گنہگار ہونا، کیونکہ یہ ایسی غلطی ہے جو غلطی معنی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اور مراد الہی کے خلاف جو ہے معنی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ایسا پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ آگے فرما رہے اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہوں تو خوف عقاب اور تہدید کا ہے۔ غلطی کی ایک دوسری صورت یہ بتلا رہے ہیں کہ حرف تو لفظ کا ہر حرف اپنی صورت پر ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ لفظ بدلے، لیکن وہ صفات جن کی وجہ سے حرف اور لفظ جو ہے خوبصورت ہوتا ہے، تحسین اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان صفت کو اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اب جو ہے اس پڑھنے والے کو عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ جو صفات تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے مراد ہے صفات عارضہ۔ صفات عارضہ خوف کے معنی آتے ہیں ڈر، عقاب کے معنی سزا اور ناراضگی، اور تہدید کے معنی آتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ۔ اب جو ہے ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ایسی غلطی کرتا ہے جو صفات یعنی ایسی صفات میں غلطی کرتا ہے جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسے عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ صفات عارضہ میں جو کمی کیا ہے، اس کمی کی وجہ سے خوبصورتی ختم ہو گئی، اور قرآن کریم کو خوبصورت بنا کر کے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے کہا تھا کہ جوید القرآن وزینوہ، قرآن کو تجوید سے پڑھو اور اسے زینت دو۔ تو زینت دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں مطلوب ہے قرآن کریم میں، اس وجہ سے وہ اس کو عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ یہاں پر دو باتیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ یہاں پر مصنف نے ایک چیز تو کہا تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں۔ غیر ممیزہ سے مراد کیا ہے؟ غیر ممیزہ سے مراد یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت عارضہ کو ہی لیا ہے اور وہی یہاں ان کی مراد ہے، اور ان کی مراد میں کوئی خطا بھی نہیں۔ بعض لوگوں نے بہت سی یہاں پہ تفصیل کی ہے، اس میں آپ نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ بہرحال بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیز، گویا کہ تحسین حرف کی ہی انہوں نے مصنف نے تشریح کی ہے غیر ممیزہ سے، اور تحسین حرف ہوتا ہے صفات عارضہ سے، لہذا غیر ممیزہ سے صفات عارضہ ہی مراد ہیں۔ اور رہا اس پہ قیل و قال، اس کو کبھی دیکھ لیں گے۔ اس طرح سے قیل و قال جو ہے اس میں بہت لمبی ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے صفات لازمہ ہیں جو غیر ممیزہ ہیں، یعنی ساری صفات لازمہ تو ممیزہ نہیں ہوتی ہیں۔ ممیزہ کے معنی آتے ہیں الگ کرنے والی، ممتاز کرنے والی۔ تو چونکہ بہت سی صفات ایسی ہیں جو مخرج میں متحد حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کو ممیزہ کہتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ صفات عارضہ ادا نہیں ہوتی ہیں، صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں یہ اگر ادا نہیں ہوتے تو عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض اور جواب ہوتا ہے جو کل انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔